ہمیشہ کالم گلوچ وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ مہذب خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی باتوں کو طے کر لیں۔ ہم نے کروانی ہے اپنی بخشش، ہمیں اپنی بخشش کے لیے ایک امام چاہیے، کیونکہ ہم بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سیرت ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو دیکھو نبی کیسے پڑھتا تھا، روزہ رکھنا ہے تو دیکھو نبی کس وقت میں رکھتا تھا، زکوٰۃ دینی ہے تو دیکھو نبی کیسے دیتا تھا، زلفیں سنوارنی ہے تو دیکھو نبی کیسے سنوارتا تھا، چلنا ہے تو دیکھو نبی چلتا کیسے تھا، بولنا ہے تو دیکھو نبی بولتا کیسے تھا۔ خدا کہتا ہے جو میرا نبی کرے وہ کرو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ نبی کیا کرتے تھے؟ ہم تو بہت بعد میں آئے، لہٰذا ہمیں اب نبی تک پہنچنے کے لیے امام چاہیے۔ امام ہمیں نبی کی زندگی بتائے گا، ایسا ہی ہے۔ اب میں نہیں کسی کے امام پہ کوئی ہٹ نہیں کروں گا، میں حق کا امام پڑھتا چلا جاؤں گا، بالکل نکھیر ہوتا چلا جائے گا کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے۔ ہمیں چاہیے نبی کی سیرت۔ اب نبی کی زندگی میں 3 طرح کے طبقات تھے جو ہمیں نبی کی زندگی بتا سکتے۔ ایک اہل بیت کرام، دوسری ازواج مطہرات، تیسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایسا ہی ہے، یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو ہمیں نبی کی مکمل زندگی بتا سکتے ہیں۔ اہل بیت کو پہلے پیچھے ہٹا دیتے ہیں، بات اہل سنت بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ سے دین پوچھیں گے، صحابی ہمیں وہی سیرت بتائے گا جو نبی کی گھر سے باہر تھے۔ کیونکہ صحابی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، رسول نے نہیں روکا، اللہ نے روکا، خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا۔ اگر جانا پڑ بھی جائے تو اس کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی ہمیں وہی سیرت بتائے گا جو گھر کے باہر ہے، جو گھر کے اندر ہے وہ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب صحابی ہمیں ادھوری سیرت بتا سکتے ہیں، مکمل نہیں بتا سکتے۔ اور ویسے بھی مجلس صبح سے شروع ہے، میں اب آیا۔ جو بندے میری ہی تقریر کے وقت مجلس میں آئے، انہیں نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے کیا پڑھا۔ بالکل کوئی مشکل بات نہیں میں کر رہا، بڑی آسان۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف مجھے سنا، وہ میری تقریر سنا سکتے، مجھ سے پہلے کس نے کیا پڑھا وہ کیا پڑھا۔ اگر ہم صحابہ سے نبی کی مکمل سیرت لیں تو کیسے لیں؟ کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، کوئی 25 سال کے بعد کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال کے بعد کلمہ پڑھ رہا ہے، تو جو پچھلی نبی کی زندگی ہے وہ کون بتائے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اے امت کی ماؤ، اے نبی کی بیویوں، آپ ہمیں نبی کی سیرت بتائیں۔ وہ بتائیں گی، بالکل بتائیں گی، لیکن وہی بتائیں گی جو گھر کے اندر ہے۔ آیت صحابی کو اندر نہیں جا رہی تھی، نبی کی بیوی کو باہر نہیں جانے دے رہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہو، خبردار گھروں سے باہر نہ جانا۔ صحابی اندر نہیں آ رہا، نبی کی بیوی باہر نہیں جا رہی۔ دین ہمیں مکمل لینا ہے، نبی گھر میں بھی نبی ہے، نبی باہر بھی نبی ہے، پھر ایک ہی طبقہ ایسا بنتا ہے، نبی گھر میں ہوتے تھے یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے یہ پشت میں ہوتے تھے۔ بسم اللہ۔ صرف اہل بیت کرام ایسے ہیں جو ہمیں نبی کی مکمل سیرت بتا سکتے۔ آج ایک گاؤں 7 مسجدیں، ایسا ہی ایک شہر 100 مسجد، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا، کوئی کھول کے پڑھ رہا، اور سارے کہتے ہیں کہ ہماری نماز رسول والی ہے۔ ہر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہماری نماز کا طریقہ، اتنے پچیتی بندے بیٹھے، مجھے بتاؤ کیا نبی نے ہر طریقے سے پڑھی تھی؟ ایک طریقے سے پڑھی، تو یہ طریقے کیوں بدل گئے؟
تھوڑا بہت فرق ہو سکتا تھا، اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہو رہا نا۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ کوئی یہاں یہ بیٹھ کے نہ بیٹھے کہ میں شیعہ مجلس میں بیٹھا ہوں، شیعہ خطیب ہے، کوئی سنی بیٹھا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میں دوسری فرقے، نہیں، مسلمان بن کے بات سنتا۔ یہ فرق رسول کا فرق نہیں، یہ اماموں کا فرق ہے۔ نبی نے ہمیں 4 طریقے کی نماز نہیں دی، نبی نے ایک طریقے کی نماز دی۔ 85 بندے بیٹھے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، سامنے کرتے تھے، جو کام نبی نے دن میں 5 دفعہ ظاہر کیا، امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کیسے کیا۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا، روزانہ کرتے تھے، مسلسل کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے، اور ابھی تک مسلمان یہ طے نہیں کر سکے کیسے کرتے۔ اب یہ فرق نبی نے نہیں ڈالا، نبی اور ہمارے درمیان امام آئے۔ ایک امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے، اس نے اپنے امام کی مانی ہے، اس نے یہاں رکھ دیے۔ اب جو مرضی کر دو، اسے قتل کر دو، اسے مار دو، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہہ رہا میرے امام نے کہا ہے۔ ہم شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہماری گردنیں کاٹ دو، ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے، ہم کہیں گے ہمارے امام نے کہا۔ نبی ایک تھا، امام ہمارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے اپنے اماموں کے کہنے پہ عبادت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ ایک دوسرے کی ہم گردنیں کاٹ رہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے، تیری نماز غلط میری نماز ٹھیک، تیرا روزہ غلط میرا روزہ ٹھیک، تیرا وضو غلط میرا وضو ٹھیک۔ یہ بحث بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرے امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کے امام نے نبی دیکھا ہو، ان میں سے وہ امام تلاش کر لیتے ہیں جنہوں نے رسول دیکھا ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما مجلس میں، حنفی مذہب مسلک سے ان کا تعلق، حنفی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، کوئی نام ان کا نعمان بن ثابت تھا۔ میں اہل سنت کتابوں سے دگانے کے لیے تیار ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں 2 سال برطول کے بیٹے جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو مجھے دین کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اب ادھر یہ امام ہیں، ادھر ہمارے امام کے شاگرد ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام، میں عزت سے نام لے رہا ہوں، احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، کہ صحابی کا مرتبہ زیادہ، اس سے کم کس کا، اس سے کم کس کا، اس سے کم۔ باپ نے کہا کاغذ قلم پکڑ، بیٹے نے کاغذ قلم پکڑے، احمد بن حنبل نے لکھوانا شروع کر دیا۔ 3 خلفاء کے نام لکھوا کے علی کا نام چھوڑ دیا، 10 نام اور صحابہ کے لکھوا دیے، 13 نام ہوئے۔ بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے ہاتھ باندھ کر بابا اتنی دشمنی علی سے، 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ احمد بن حنبل نے جھڑک دے کر شرم کر، پوچھا صحابہ کا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ صحابہ کا پوچھا۔ اب اگر آپ نے ان آئمہ سے، تو وہ امام تو خود ہمارے اماموں سے روشنی لے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے روشنی لی ہے امام صادق سے۔ اچھا ان اماموں کی اگر زندگی آپ مجھ سے پوچھیں، کوئی نبی کے 80 سال بعد آیا ہے، دوسرے 95 سال بعد آئے، ایک 125 سال بعد آئے، ایک 150 سال بعد ہے، ایک 175 سال بعد ہے۔ جس نے نبی کے 50 سال بعد آنکھ کھولی اسے نبی کی سیرت نہیں پوری پتا، جس نے 75 سال بعد کھولی اسے بھی نہیں پتا، جس نے 80 سال بعد کھولی، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، اسے بھی پتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیوں پوچھا، مجھ سے پوچھو ہم نے علی سے کیوں پوچھا، میں علی کی دلیل لیتا۔ علی نے آنکھ کھولی نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے ہمارے
ہمارے مسلک میں یہ ایسا کوئی بھی واقعہ موجود نہیں ہے کہ علی کو کسی صحابی نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہو. علی معصوم ہے اور معصوم کو کوئی غیر آگے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا. موضوع میں بالکل اتحاد اور اتفاق کی فضا میں لے کے جا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کسی ایسے مسئلے سے کسی ایسے سوال سے میں اپنے موضوع سے الجھ سکوں. میں نے اپنے مذہب کا عقیدہ بتا دیا. کسی کے ہاں لکھا ہوگا تو وہ لکھا ہوگا. ہمارے ہاں معصوم کے آگے کوئی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا. بات جو میں کر رہا تھا وہ جاری رکھی جائے. اب ہم نے امام تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا امام ہے جو ہمیں سچ بتائے گا, صحیح بتائے گا. دیکھیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے, ہوا مسئلہ کیا ہے. مثلا آپ اتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں, 40 منٹ میں تقریر کروں, 40 منٹ کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے پڑھا میرا مجمع مجھے سنائے. مجمع میں کوئی ایسا ذہین بندہ بیٹھا ہے جو میری پوری تقریر مجھے لفظ بلفظ سنا دے؟ ابھی آپ نے سنی ہے, 40 منٹ کے بعد آپ کو یاد نہیں. موضوع یاد ہے, لفظ یاد نہیں. لڑائیاں کر کے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیا ملے گا؟ 40 منٹ کی تقریر. اتنے پڑھے لکھے بندے 2 منٹ میں بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہوگا؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا, وہ بھی تو انسان تھے. کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بحث دیکھے ہیں, وجہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. میں یہاں تقریر کروں, میں تقریر کر کے چلا جاؤں, آپ اپنے اپنے گاؤں دیہات میں واپس جائیں, لوگ آپ سے کہیں جی کہاں گئے تھے؟ جی وہ چک گئے تھے مجلس سننے کے لیے. اچھا کس نے پڑھا؟ وہاں جی کو فیصل آباد سے خطیب آیا تھا, اس نے پڑھا. اس نے کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی, ایسا ہی ہر ایک نے میری تقریر اپنے انداز سے سنائی. جب تک اس پنڈال میں تھی تقریر ایک تھی, پنڈال سے باہر نکل کے 300 حصوں میں تقسیم ہو گئی. میرا قصور کیا ہے بھئی؟ جو لوگ مجلس میں نہیں آئے انہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا, انہوں نے تو آپ سے سنا. آپ نے میری تقریر اپنے رنگ میں سنا دی, پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سنا دی, ان پڑھ نے اپنے طریقے سنائی. ایک تقریر 300 رنگوں میں تقسیم ہو گئی. اب اگر کوئی بندہ موضوع سن رہا ہے تو میرا خیال اس سے اچھی مثال کوئی نہیں ہے. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. راوی بدلے, تقریر بدل گئی. اب کل کوئی مجھے کہے کہ تو نے یہ پڑھا, میں کہوں جی میں نے تو نہیں پڑھا. وہ کہ جس نے مجھے بتایا. اب اگر وہ جو بتانے والا اس نے غلط بتا دیا, قصور اس کا بھی کوئی نہیں, اس نے تو اپنے طریقے سے سنایا نا, اسے یاد ہی نہیں تھا. وہ جو میری اور اس کی بات میں فرق آیا نا, نبی کی اور امام کی بات میں جو فرق آیا, اس سے فرقہ بنا. اب آپ کہیں گے وہ جو سامنے سارے بیٹھے تھے تو سارے ہی اگر وہ غلط طریقے سے بات پہنچی تو پھر دین حقیقت کس کے پاس ہے؟ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, اسی مثال سے بتا دیتا ہوں. آپ سارے بڑے انہماک سے مجلس سن رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں. کل کو کوئی بندہ یہاں پہ آئے, یہاں پہ آ کے کہے کہ مجھے آصف علوی کی مکمل تقریر سنائے کوئی بندہ, کسی بندے کو نہیں یاد. آخر کوئی بندہ کہے گا اگر اس کی پوری تقریر سننی ہے تو پھر ایسے کر, مجلس میں بالکل اس کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا, وہ اس کی تقریر ریکارڈ کر رہا تھا. تو اس بچے کے پاس جا. اب اس گاؤں کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو جائیں کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے یہ بچے سے کیوں پوچھے. سفید سفید بارش لوگ بیٹھے تھے, اتنے قابل عزت لوگ بیٹھے تھے, ان کے ہوتے ہوئے یہ بچے سے پوچھ رہا ہے. تو کوئی عقل مند سمجھائے گا کہ بابا جی آپ کا حافظہ ٹھیک نہیں, بچے کے پاس صلاحیت ہی بڑی اچھی تھی, وہ بات کو محفوظ کر رہا تھا.
جیسے جیسے وہ بات محفوظ کرتا رہا اس نے اپنے پاس وہ موبائل فون سنبھال کے رکھ لیا. 25 سال کے بعد بھی ضرورت پڑی تو وہ اسے آن کرے گا, میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلیں گے, نہ تقریر بدلے گی, نہ گفتگو بدلے گی, نہ روانی بدلے گی, نہ لہجہ بدلے گا. مجھے نہیں پتا شیعہ کتنے ہیں, سنی کتنے بیٹھے, ہم شیعہ مطمئن اس لیے ہیں نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی. 25 سال کے بعد علی نے آگے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی. اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد. دین نبی کے بعد لینا تھا معصوم سے, دین لینا تھا عصمت والوں سے. کیا قصور ہے ہمارا, کیا غلطی کی ہے ہم نے؟ ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم نبی کے بعد دین امامت سے لیتے ہیں. اس لیے لیتے ہیں کہ معصوم ہے. اس گھر کا بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ حافظوں سے دین نہیں بتاتے, یہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو نبی نے کہا ہے. یہاں تک ہے کہ میرے 8ویں امام بادشاہ جو ہیں علی بن موسیٰ رضا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ, ان کی بات میں کتنا اتفاق ہوتا ہے میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے. 8ویں بادشاہ مدینے کے ممبر پہ بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, اس نے خواب دیکھا ہوا تھا. وہ کہتا میں نے خواب دیکھا کہ میں نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رسول کی بارگاہ میں گیا اور رسالت امام ممبر پہ بیٹھے. وہ کہتا میں نے خواب میں جا کر رسول کو سلام کیا, رسول نے سلام کا جواب دیا. میں نے خواب میں ہی رسول کو کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو دے. وہ کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کے ممبر کے پاس ایک تش تھا, نبی نے اس میں سے ایک مٹھی کھجور خرمے وہ نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دی. وہ کہتا میں نے خواب میں گنے تھی وہ 17 تھی. اتنا کہنا تھا, یہاں کھل گئی. صبح تعبیر پوچھنے کے لیے امام رضا کے پاس گیا. جو ہی دربار میں داخل ہوا تو امام حدیث ارشاد فرما رہے تھے اولونا محمد آخرونا محمد. میرے نانا کی حدیث ہے کہ ہم سارے محمد. یہ پوچھنے آیا تھا تعبیر, آگے سے سن لی امام کی حدیث. اس نے فوراً کہا, اس نے کہا تعبیر بھی پوچھ لوں گا, حدیث بھی پرکھ لوں گا. یہ امام کے قریب گیا, جگہ مولا سلام, جیسے رسول نے خواب میں جواب دیا تھا امام نے جواب دیا علیک السلام. اس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا مولا بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ہے؟ امام نے تش میں سے ایک مٹھی کھجوریں اٹھا, اس نے دائیں ہاتھ بڑھایا, امام نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اب یہ خواب نہیں دیکھ رہا, اب یہ حقیقت ہے. اس نے فوراً امام کے سامنے کھجوریں گنی تو 17 تھی. 17 کھجوریں دے کے آزمانے کے لیے کہنے کا مولا ایک اور دے دے, بھوک زیادہ ہے. امام اس کو آگے فرماتے رات نانا زیادہ دے دیتا تو میں بھی زیادہ دے دیتا. نانا زیادہ دے دیتا میں بھی دے دیتا. جب نانے نے ہی 17 دی, جب ان کی خواب بھی ایک جیسی ہے, تعبیر ایک جیسی ہے, ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے دین امامت سے لیا ہے. رہ گئے چھوٹی موٹی لڑائیاں, شکوے, گلے, وہ تو ہر گھر میں 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں. لیکن میرے اہل سنت بھائیوں کو ہم سے چند تحفظات ہیں. آج مجلس ہے, ہم نے آپ کو بلایا ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں, حسین ابن علی کے مہمان ہیں. ہم آپ کے تحفظات دور کرتے ہیں. آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانتے, یہ غلط اعتراض ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ صرف مولوی نے فتنہ پھیلایا ہے. ہم اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا. ہم آج تک اس گھوڑے کی شبیہ بنا کے چومتے ہیں. ہم جانور کا احترام کر سکتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد سے وفا کرے اور ہم اس کا احترام نہ کریں؟ آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. نبی کی بیویوں میں سے سب سے خطرناک رشتہ داری بی بی ام حبیبہ کی ہے.
اگر ہم رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے تو سب سے پہلے ام حبیبہ کو چھوڑ دیتے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, یہ معاویہ کی بہن ہے, یہ یزید کی پھوپھی ہے. میں عقیدے میں 2 نمبری کا قائل نہیں, ہم انہیں نہیں مانتے, اسے مانتے. رشتہ داری دے کے چھوڑتے تو اسے چھوڑتے. یزید کی پھوپھی فوراً چھوڑ دیتے. نہیں چھوڑا ہم نے. کیوں نہیں چھوڑا؟ ہم سے سوال بھی کرو نا. اعتراض کرتے فلاں نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, کہ جو کرتے وہ بھی پوچھا کرو نا کہ یہ کیوں کرتے. پوچھو یزید کی جو پھوپھی ہے اس کا احترام کیوں کرتے ہو؟ ایک ہی واقعہ ہمیں تاریخ نے بتایا ہے. اتنی عقیدے والی یہ بی بی تھی, جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا تو اس نے نبی کا چمڑے کا بستر یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا, اٹھ جا بابا, یہ پاک ہے, تیرا پاک ہے. اس نے نبی کا احترام کیا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس نے نبی سے محبت کی, ہم اس سے محبت. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال کا تھا, کی محمد سے وفا تو نے. مجھے وہ شخصیت بتا جس نے وفا کی ہو. ہم شیعوں نے اسے چھوڑا. بعد لڑائی پہ نہ آئے, دنگے فساد پہ نہ آئے, بعد جھگڑے پہ نہ آئے. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے, مجمع سے کوئی بندہ اٹھے جرت کرے مجھے وہ صحابی کا نام لے کے بتائے, میں تاریخ میں کردار پڑھ کے سناتا ہوں. کردار عزت کے لائق ہوا تو عزت کریں گے. لیکن کچھ حقائق کا سامنا بھی کیجئے. سبحان اللہ. کربلا میں 9 لاکھ قاتل تھا. آخر وہ 9 لاکھ یہودی تو تھے نہیں. یہودیوں نے حسین مارا ہوتا آج ہماری یہودیوں سے لڑائی ہوتی. عیسائیوں نے قتل حسین کیا ہوتا آج ہم عیسائی چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرتے کہ تم نے ہمارے نبی کا بیٹا مارا. مارا مسلمانوں نے. اب میرے سنی بھائی جو بیٹھے ہیں, میرے باپ کا قاتل ہو, میرے باپ کو قتل کرے, پورا گاؤں بھی میرے پاس چل کے آجے کر صلح, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں اسے سلام لوں. باپ کے قاتل کے لیے آپ کے اندر کوئی جذبات نرم کی نہیں, اور جب نبی کے بیٹے کے قتل کا بات ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں جی, بس ٹھیک ہے جی, سب مسلمانوں کو مل جل کے رہنا چاہیے. قبر میں نہیں جانا. 4 دیواریں قبر کی کچی ہیں, کفن میں جیب نہیں ہے, قبر میں الماری نہیں ہے, فرشتے رشوت نہیں لیتے, وہاں سفارش نہیں چلتی. وہاں تمہیں تمہارا عقیدہ بتانا ہے. کیا بتاؤ گے کہ یا رسول اللہ ہم تیرے بیٹے کے قاتلوں پہ محبت کرتے رہے اور آ گئے ہیں تیرے سامنے, تو ہمیں معاف کر دے. وہ 9 لاکھ جو تھے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے نا. کس دور کے مسلمان تھے؟ نبی کے جانے کے بعد 300 سال بعد قتل ہوئے ہوتے حسین. آج ہم شیعہ بھی کہتے چل ٹھیک ہے بعد میں آنے والے لوگ تھے, ان کو کیا پتا نبی کا, انہیں کیا پتا حسین کون تھا. مار دیا انہوں نے دھوکے سے. دھوکا تو ہوا ہی نہیں. 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے اور نبی کا بیٹا قتل ہو گیا. زمیندار بندے بیٹھے ہو, 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی. وہ بندے ابھی زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا. وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی. وہ لوگ زندہ تھے جنہیں نبی مکے سے مسلمان بنا کے لے کے. اگر وہ حسین کے قاتلوں میں نہیں تھے تو پھر انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں نہیں کہتا, آپ کہتے جی آپ کہہ رہے قاتل ہے, ہم نہیں کہتے قاتل ہے. میں نہیں کہتا قاتل ہے. اگر قتل کرنے والے نہیں تھے تو 72 میں دکھا. پھر انہیں 72 میں ہونا چاہیے تھا نا. اچانک حسین قتل ہو جاتے تو ہم کہتے کہ مسلمانوں کو موقع ہی نہیں ملا. اس دور کے مسلمان تو حسین کا ساتھ دینے لگے تھے لیکن فوراً ہی قتل ہوگا. نہیں, 26 رجب کو حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا. جب شہر چھوڑا تب مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا کیا مدینے میں مسلمان ہی رہتے تھے؟ کتنے اونٹ مسلمانوں کے حسین کے پیچھے آئے.
جب نبی کے بعد حکومت بانٹی جا رہی تھی سارے لوگوں کی لائنیں تھیں، جب اسلام خون مانگ رہا تھا. اب یہ تلخ حقیقتیں ہیں، یہ کبھی بھی مولوی آپ کو نہیں سنائے گا. کتنے مسلمان حسین کے پیچھے نکلے. چلو جی ٹھیک ہے جی، رات کی تاریکی میں حسین چلے گئے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ حسین کب گئے. مکے جا کے بیٹھ گئے تھے حسین، مکے جا کے بیٹھ گئے تھے. 6 مہینے بیٹھے رہے ہیں. 6 مہینے بھی مسلمانوں کو نہیں پتا چلا کہ رسول کا بیٹا بہنیں بیٹی. رسول کا بیٹا بیٹیاں بہنیں لے کے چلا گیا، گھر میں تالا لگا ہوا. کیوں چپ رہے اس دور کے مسلمان؟ کیوں نہیں حسین کا ساتھ دیا؟ اگلا ظلم سناؤں میں سنی بھائیوں، صرف یہی نہیں ہوا کہ حسین کا ساتھ نہیں دیا، یہ حج پڑھنے جا رہے تھے اور حسین مکے سے نکل رہا تھا. نکلتا حسین، دیکھتے بھی کسی کا دل مٹھی میں نہ آیا. وہ جس کے نانے نے ہمیں اللہ سنایا تھا، جس کے نانے کی وجہ سے ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کا بیٹا جا رہا ہے. لوگ پتھر چوم رہے تھے اور جسے محمد چومتا تھا وہ مکے سے جا رہا تھا. وہاں سے مسلمان ساتھ چلے جاتے ہیں. نہیں گئے. حسین کربلا پہنچے، 7 دن جنگل میں بیٹھ کے مسلمانوں کا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا. اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل ہوئے تھے، چاروں قتل مدینے میں چھپ گئے تھے. نبی کی بیٹی کو گھر آ کے مسلمانوں نے مارا. قاتل بتائے نہیں، آج تک نہیں ہمیں بتایا. آج بھی جو بندہ جا کے مولوی سے سوال کرتا ہے آخر محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے، بتاؤ کن مسلمانوں نے ماری تھی؟ وہ کہتا تو شیعوں کی مجلس میں تو نہیں گیا، کوئی قتل نہیں ہوا. کیوں آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ قتل ہوئی رسول کی بیٹی. قاتل ابھی تک نہیں بتا رہے. مدینے میں محمد کے بیٹے کے جنازے پہ تیر لگے ہیں. رکھو سر پہ قرآن. یہاں سارا گاؤں مسلمانوں کا، ایک غریب گھر عیسائیوں کا. کبھی کسی نے کسی عیسائی کے جنازے کو بھی تیر مارے، کبھی کسی نے مرے ہوئے کو مارا ہے. رسول کے بیٹے کے جنازے کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے مارے تھے. علی کو بدماش بھیج کے کوفے کی مسجد میں سجدے میں قتل کروا دیا، نہیں بتایا کہ قاتل کس نے بھیجا تھا. 4 قتل مدینے میں ہوئے، چھپ گئے. حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. 9 لاکھ میں نبی کے قاتل، علی کے قاتل، زہرا کے قاتل، حسن کے قاتل. اب تو بتا تیرا ساتھ 9 لاکھ کے ساتھ ہے یا 72 کے ساتھ؟ ہمارا رونا پیٹنا احتجاج ہے. 4-6 دفعہ کوئی قتل ہو جائے، وارث پیچھے تھانے کچہری جاتے ہیں. جب کوئی نہیں سنتا، پھر ان کی کوئی نہیں بنتی تو وہ سڑک پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے قتل بھی ہمارا ہوا ہے، انصاف بھی ہمیں نہیں مل رہا، ہم مجبور ہو کے سڑکوں پہ آئے ہیں. قتل بھی محمد کا بیٹا ہوا، انصاف بھی کوئی مسلمان نہیں دے رہا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ قاتل کون تھا؟ کیوں مارا مسلمانوں تم نے محمد کا بیٹا؟ کون سی دشمنی تھی تمہیں حسین کے ساتھ؟ جگیر مانگی تھی حسین نے، تخت مانگ لیا تھا، حکومت مانگ لی تھی. علی ولی اللہ کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لیا. لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت کر لیتے ہیں، بیٹی کے تماچے برداشت. آج اگر 2-4 اہل سنت آئی گئے ہو مجلس میں تو آج ہم سے پوچھو صحیح، کسی شیعہ سے پوچھنا یار آج کیا ہوا تھا. 10 محرم تو محمد کا بیٹا قتل ہوا، آج کیا ہوا؟
वशिया जब तुझे बात बताए तो घर जाके अपनी किसी बेटी का चेहरा देखना। आज हुसैन की 4 साल की बेटी का खामोश बैठे हैं मुसलमान घरों में, मस्जिदों में अल्लाह अकबर कह रहे हैं, किसी को नहीं पता आज मोहम्मद के घर का नुकसान।